بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 178 ہے۔ 177 دروس بحمد اللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب کو ذکر فرما رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مہمان جو ہمارے گھر آتے ہیں، جن کی ہم اپنے انداز میں کیا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ کریم اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ کیا کرے، اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ محدثین فرماتے ہیں مہمانوں کی عزت کا کیا مطلب ہے؟ جس کے گھر میں مہمان ہے، ہر شخص کوشش تو کرتا ہے کہ اس کی عزت کرے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی جو شارح مشکات ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مہمان کو خندہ پیشانی سے ملے، مطلب چہرے کے اوپر کوئی بل موجود نہ ہو، کوئی پریشانی کے اثرات موجود نہ ہو، مسکراتے ہوئے مہمانوں کو ملنا چاہیے۔ گھر میں کچھ ہو نہ ہو، گھر میں فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، جو بھی حالات، جو بھی کیفیات ہوں، لیکن مہمان جب تمہارے پاس آئے، تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اچھے انداز میں مہمانوں سے ملنا چاہیے۔ پھر کھانا اور ان کی خدمات کا انتظام و اہتمام کرے، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کی جائے۔ اچھا بستر ہو گیا، اچھی جگہ بیٹھنے کی جہاں پر اس مہمان کو بٹھایا جائے، جو اچھا کھانا گھر میں موجود ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی مطلب گھر میں اچھی چیز ہوتی، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان الضیافۃ ثلاثۃ فما زاد فہو صدقہ، فرمایا کہ جو مہمان نوازی ہے نا، وہ صرف 3 دن ہے، 3 دن سے جو زائد میزبان کی طرف سے کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ ایک صدقہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو 3 دن ہی مہمان رہو، تاکہ تمہاری وجہ سے میزبان جو ہے وہ گناہگار نہ ہو۔ یہ حدیث پاک ایک مفہوم ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مہمان جو ہے وہ 3 دن سے زائد کیوں نہ رہے اور اس سے میزبان گناہگار کیوں ہوگا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خدمت کے لیے میزبان کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، وہ پریشانی کے اندر نہ پڑ جائے، وہ مطلب ایسا نہ ہو وہ اس کو کہیں سے قرض نہ اٹھانا پڑ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی ایسی حالت جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے۔ تو صرف مہمان نوازی کیا ہے، وہ 3 دن تک ہی ہے، یہ افضل ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی من لا یضیف، فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا۔ بعض مقامات پہ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس بظاہر گھر میں کوئی اچھا کھانے پینے کا انتظام و اہتمام نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آ جائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اتنی خوش ہوتے ہیں کہ وہ جو خوشیاں ہیں ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب مہمانوں کی خدمت کریں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانے والا جو اچھا جن کے گھر میں پکتا ہے، عمدہ جن کے گھر میں جو ہے نا کھانے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے، ان کے گھر کوئی جب مہمان آ جائے تو ان کے چہروں کے اوپر پریشانی کے جو اثرات ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ مطلب وہ پتہ نہیں کیوں مہمانوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں، اور بے جا اور فضول قسم کی جو لغو باتیں ہیں وہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مہمانوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے۔ پھر اس میں پریشانی کی زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیادہ پریشان ہو جائیں۔ یہ حدیث سنیے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان جب تمہارے پاس آتا ہے نا تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاحب خانہ میزبان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جب وہ آئے گا تو اپنا رزق، اپنا پانی، اپنا کھانا لے کر آئے گا، مطلب اس کی وجہ سے
اللہ کریم تمہیں رزق عطا فرمائے گا، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان ان کی ادائیگی کرے، مطلب نمازوں کی پابندی کرے، جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی ادائیگی کرنے والا ہو، حج اگر اللہ کریم نے فرض کیا ہے، صاحب استطاعت ہے تو وہ حج کرے اللہ کے گھر کا، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھے، اور آخر پہ فرمایا کہ جو شخص مہمان نوازی کرتا ہو داخل الجنہ، اللہ ضرور ان اعمال کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ان کی خدمت کرنا۔ پھر دیکھیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے مسلمان کی مہمان نوازی کی، اور آگے فرمایا یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دی، اللہ کریم جل جلالہ کے ذمہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، مطلب اس میزبان کو، صاحب خانہ کو جنت میں خدام عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ کتنی زیادہ فضیلت ہے، مہمان نوازی کرنا، پھر اس مہمان کی کسی حاجت کو آپ نے پورا کر دیا۔ حاجت سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کی وہ طلب رکھتا ہے، ایک حاجت ہے کھانے کی، یا وہ فرمائش کر دیتا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، آپ وہ چیز بنا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، گھر میں وہ چیز موجود ہے، بغیر کسی پریشانی کے آپ نے وہ چیز اس کے سامنے رکھ دی اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا، یا کسی اچھی جگہ پہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اچھا پینا چاہتا ہے، یا پھر حاجت سے مراد ہے اگر وہ آگے کسی سفر پہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسے موجود نہیں ہیں، اور وہ آپ نے یہ والی حاجت اس کی پوری کر دی بغیر اس کو شرمندہ کیے، اس کو کپڑے دے دیے، یا اس کی کوئی بھی حاجت پوری کر دی جس کی اسے حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس صاحب خانہ، اس میزبان کو کیا کرے گا؟ جنت میں خدام عطا فرمائے گا، سبحان۔ پھر یہ دیکھیے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والے بھی سرکار سیدنا انس بن مالک ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی اس گھر کی طرف تیزی کے ساتھ آتی ہے جس گھر میں مہمان رات گزارتا ہے۔ پھر تیزی کی مثال سرکار نے دی، فرمایا ایسے بھلائی تیزی کے ساتھ اس گھر میں آتی ہے، فرمایا جس طرح ایک تیز چھری جو ہے وہ اونٹ کی کوہان میں داخل ہو جاتی ہے، فرمایا اسی طرح بھلائیاں جو ہیں وہ دوڑ کر آتی ہیں، تیزی کے ساتھ آتی ہیں تمہارے گھروں کی طرف، جن گھروں میں مہمان کیا کرتا ہے؟ رات گزارتا ہے، سبحان اللہ۔ محدثین فرماتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اونٹ کی کوہان کی، یہ مثال سرکار نے کیوں دی ہے؟ تو محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی، بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مشکات ہیں، وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اس میں ہڈی نہیں ہوتی، اس میں چربی ہوتی ہے، تو چھری جب ہم داخل کرتے ہیں نا اس کوہان میں، تو کوئی ہڈی آگے جانے میں چھری سے مانے نہیں ہوتی، وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، بلکہ چھری تیزی کے ساتھ اس کوہان میں داخل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح چھری تیزی کے ساتھ اس کوہان میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی ہڈی وغیرہ اس کو نہیں روکتی، فرمایا بیان ہی اسی طرح تیزی کے ساتھ جو بھلائیاں ہیں، جو خیر و برکت ہے، وہ اس گھر کی طرف آتی ہیں، کوئی چیز بھلائیوں میں مانے نہیں ہوتی، کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، کوئی چیز ان بھلائیوں کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اسی طرح بھلائیاں تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں اور ان گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں جن گھروں کے اندر کیا کرتا ہے؟ مہمان رات گزارتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ جو ہے اس کی فضیلت بیان کی، اور اس میں ہمارا ایمان کے تکمیل ہونے کا مدار موجود ہے کہ کامل ایمان اس کا ہے جو کرتا ہے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، خدمات کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کھانے کا انتظام و اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بڑھ کر کیا کرتے؟ مہمانوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ بقیہ جو احادیث پاک ہیں جو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس کے اوپر بیان کروں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو مہمانوں کی عزت، مہمانوں کا اکرام، تعظیم، مہمانوں کی خدمت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے گھروں کے لوگ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی درجات کمالات بلند فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی علمی، روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب